مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو بعد میں جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے. مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوں کی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہو. یہ تحفہ ہے کہ نہیں ہے؟ بچپن میں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شادی میں تیار ہو کر دولہے جاتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے آج شادی ہے، لیکن جنازے کیوں تیار ہو کے جاتے؟ جنازے کیوں تیار ہو کے جاتے ہیں؟ وہ بھی سنیوں کے، ہاں دوسروں کے نہیں معلوم، بغیر پھول والے سنیوں کے بہت پھول پہن کے جاتے ہیں. ہاں عطر بھی لگا کے جاتے ہیں، کفن میں کیا کیا نہیں لگاتے، اور اتنا بڑا مجمع کے کندھوں پر اٹھائے اسے نیچے رکھنے نہیں دیتا. بزرگ سے پوچھا مرے ہوئے آدمی کو اتنا کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ بزرگ نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے آج رات وہ اپنے آقا کو دیکھنے جا رہا ہے. شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. اسی لیے سنی یہ کہے گا اپوزیشن کا حال بہت برا ہوگا. ہاں قبر میں بھی یاد رکھو، جو آج ان کی جے کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، کل منکر نکیر سے کیا کہیں گے؟ منکر نکیر جب پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اور جب پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. تیسرا سوال بہت اہم ہے، وہیں اٹکتے ہیں بہت. اور منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے، یہ کون ہے، نہیں. عربی میں ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے، وہاں تو ہر کوئی کہے گا آقا ہے مولا ہے. حضور کو دیکھنے کے بعد کوئی نہیں کہے گا، سب کہیں گے. لیکن منکر نکیر یہ پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ہاں کیا کہتا تھا بولا، تو کیا بولے گا وہ اپوزیشن والا؟ تو بولے گا یہی کہتا تھا ان کا علم اتنا ہے اتنا ہے، ہاں بھائی کی طرح تھے، بیٹے کی طرح تھے، فلاں تھے. نعوذ باللہ، جو تمہارے گرو گھنٹالوں نے تمہیں سکھایا تھا وہی بولو گے. لیکن سنی گدا یہ کہے گا منکر نکیر سے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ان کے بارے میں پوچھتے ہو کیا کہتے تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا؟ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا. ہم ان کو کیا کہتے تھے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ارے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اسی بات پر میں گفتگو کر رہا ہوں. مرنا تو ہے، موت تو آنی، اور دنیا کی سب سے بڑی گھٹنا موت ہے. اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ ہے. سب سے بڑی گھٹنا موت ہے، اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے. موت گھٹنا ہے سب سے بڑی دنیا کے اعتبار سے. اب سنو جو بہت بڑا ہارڈ کوشچن ہے، بڑا چبھتا ہوا سوال جو تمہیں بار بار کیا جاتا ہے، جواب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. نوجوان کہتے ہیں تمہارا دین سچا، تمہارا نبی سچا، تمہارا خدا سچا، تمہاری کتاب سچی، تو پھر یہ دنیا میں سب سے زیادہ تم کیوں مارے جاتے ہو، سب سے زیادہ تم کیوں کاٹے جاتے ہو؟ جاؤ دیکھو فلسطین غزہ میں کتنوں کو قتل کر دیا، سیریا میں تو قبرستان بنا دیا، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغان میں، برما میں، ہر جگہ تم کاٹے جاتے ہو. یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اور اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں ہم ہی لوگ مارے جا رہے ہیں، طاقت و قوت ان کے پاس ہے. میرے عزیز تو یہ نہیں ہے، نروس ہونے کی بات نہیں. اس ظالم کو کہو تجھے پتا نہیں ہماری حقیقت کیا ہے، ہم اپنے آقا و مولا کو شمع سمجھتے ہیں اور ہم پروانے ہیں، اور پروانہ دنیا میں آتا ہی ہے مرنے کے لیے. مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانا جانا. میرے عزیزو اگر ہم مرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم پروانے ہیں. حضور کے پروانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی پاک کے پروانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر موت ہوتی ہے تو یہ حادثہ نہیں ہے. بہرحال اب آؤ ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں. نعرے لگا کر کے نہیں، جوش میں اچھل کود کر کے نہیں، صرف احتجاج اور پروٹیسٹ کر کے نہیں. اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت اپنے اخلاق سے کرنی ہوگی، اپنے اعمال سے کرنی ہوگی. تم کہیں بیٹھ کر میدان میں نعرہ لگاؤ، یہ بڑا آسان کام ہے.
यहाँ पर खड़े होकर गुफ्तगू करने बड़ा आसान काम है, लेकिन मैदान में जब उतरो, अमल करके दिखाओ कि दुनिया मुझे गाने बाजे की तरफ बुलाती है, मैं ठोकर मार कर कहूंगा नहीं, मैं मेरे नबी का गुलाम। दुनिया ताश के पत्तों पर बुलाती है और शराब के अड्डों पर बुलाती है, जुए के बाजारों में बुलाती है, तब तुम्हें होश आ जाना चाहिए, नहीं, मेरी निस्बत मदीने के ताजदार से। मुझे ये ज़ेब नहीं देता हराम कारियों की तरफ जब दुनिया तुम्हें दावत दे, तुम ठोकर मार कर क्या और अपनी निस्बत का ख्याल करो कि नहीं, मेरी निस्बत आमिना के लाल से, ताजदार मदीना से है, मुझे ये ज़ेब नहीं देता। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपना एक अमामा किसी नौजवान को दे दूं, ले बेटा इसको ले, जो मोहब्बत करता वो पहन करके जाएगा, फख्र करेगा कि नहीं करेगा? उसको जिसको मोहब्बत है मुझसे, लेकिन वो अमामा पहन कर कभी ऐसा नहीं होगा कि शराब की दुकान पर खड़ा रहे, जा करके बाजार में, चौक पर, नुक्कड़ पर आवारा अपनी निगाहों को करके आने जाने वाली लड़कियों पर नजर डालता हो, ये पहन करके नहीं होगा। उसको इतना तो ख्याल है मेरे सर पर क्या रखा हुआ, दुनिया क्या कहेगी। मैं तो एक आम आदमी मेरे अजीज हूँ, मेरा अमामा पहन करके तुम्हें इतना एहसास हो सकता है, तो हुजूर की गुलामी का पट्टा जब गले में है तो एहसास कितना होना चाहिए। गुलामी जब तुम्हारे पास है तो हर घड़ी एहसास होना चाहिए कि नहीं, मेरा नाम हुजूर पाक के नाम से जुड़ा हुआ। अगर मुझसे कोई खता होगी तो दुनिया हुजूर तक उंगली उठाएगी, अगर मेरे अमाल बुरे होंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कोई उंगली ना उठाए। इसलिए मेरे अजीजों, हर एक की जिम्मेदारी है